اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع۔ یہ سورہ طور ہے جو 49 آیات اور 2 رکوعات پر یہ سورت مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کی قسم کھائی ہے۔ اسی کوہ طور کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ طور رکھا گیا ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 چیزوں کی قسمیں کھائی ہے۔ پہلے نمبر پر کوہ طور کی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا فرمائی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آخرت میں نافرمانوں کو عذاب ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ کوہ طور پر جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ بھی اس بات کی گواہ ہے۔ دوسری قسم ایک کتاب کی کھائی گئی ہے جو ایک صحیفے میں لکھی ہوئی ہے۔ بعض کے نزدیک تو تورات ہی مراد ہے، البتہ بعض مفسرین نے اس سے مراد نامہ اعمال لیا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ انسانوں کا جو نامہ اعمال ہر وقت لکھا جا رہا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی وقت حساب و کتاب ہوگا اور نافرمانوں کو ان کے اعمال کی سزا ملے گی۔ تیسری قسم بیت المعمور کی کھائی گئی ہے۔ یہ آسمانوں میں ایک ایسا ہی گھر ہے جیسے دنیا میں بیت اللہ ہے۔ آسمانوں میں یہ گھر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ اس کی قسم کھا کر اشارہ فرمایا گیا ہے کہ فرشتے اگرچہ انسانوں کی طرح مکلف نہیں، لیکن وہ پھر بھی عبادت میں لگے ہوئے۔ انسان تو مکلف اسی لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کرے، یعنی انسان اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی اللہ کی عبادت اور اطاعت نہیں کرے گا تو سزا کا مستحق ہوگا۔ چوتھی قسم بلند کی ہوئی چھت کی ہے، مراد اس سے آسمان ہے۔ اور 5ویں قسم بھرے ہوئے سمندر کی کھائی گئی ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اگر جزا اور سزا نہ ہو تو اس کائنات کا جس کے اوپر آسمان اور نیچے سمندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں رہتا۔ اور اس سے یہ بھی بتلانا مقصود ہے کہ جو ذات اتنی عظیم چیزیں پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اللہ یقیناً انسانوں کو دوسری زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ ان 5 قسموں کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ یہ جواب قسم ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا ہے جو عظیم الشان اور کائنات میں بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ اس کی قدرت سے یہ باہر نہیں ہے کہ صالحین کو، نیک لوگوں کو ثواب اور منکرین اور نافرمانوں کو عذاب دینے کے لیے قیامت قائم کرے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اسے کوئی بھی روکنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے قیدیوں کے بارے میں گفتگو کروں۔ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں میں آپ کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور مسجد کے باہر آپ کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے والطور وکتاب مسطور سے لے کے ما لہ من دافع یہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قراءت سنی تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ میں عذاب نازل ہونے کے ڈر سے مسلمان ہو گیا۔ میں ایسا خوف زدہ ہوا کہ یوں سمجھنے لگا کہ گویا یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہی عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد قیامت کے بعض احوال بیان فرمائے گئے ہیں۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان تھر تھرا کر لرز اٹھے گا، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چل پڑیں گے، یعنی اپنی جگہ چھوڑ کر روانہ ہو جائیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن بڑی خرابی ہوگی ان کی جو حق جھٹلاتے تھے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو بیہودہ باتوں میں ڈوبے ہوئے
کھیل رہے ہیں، یعنی یہ لوگ باطل چیزوں میں گھستے ہیں، حق کے خلاف بولتے ہیں اور مشورے کرتے ہیں، غافل ہے، اپنے شغل کو کھیل بنا رکھا ہے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، یہاں ان کا یہ حال ہے، اور قیامت کے دن ان کا یہ حال ہوگا کہ جب دوزخ کے قریب لے جائے جائیں گے تو فرشتے انہیں دھکے دے دے کر اس میں داخل کریں گے، ان کے ہاتھ گردنوں سے باندھے ہوئے ہوں گے اور موڑ توڑ کر سروں کو قدموں سے ملا دیا جائے گا۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جسے تم دنیا میں جھٹلاتے رہے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، بلا کیا یہ جادو ہے یا تمہیں اب بھی کچھ نظر نہیں آ رہا؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ اس میں، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ تو نافرمانوں کا ذکر تھا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے نافرمانی سے بھی اور جہنم کے عذاب سے بھی۔ اگلی آیات میں اللہ نے متقین کا، فرمابرداروں اور نیک لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، متقین لوگ بے شک باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، ان کے پروردگار نے انہیں جس طرح نوازا اور ان کے پروردگار ہی نے انہیں دوزخ کے عذاب سے جس طرح بچا لیا، اس کا لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی محفوظ فرمائے جہنم کے عذاب سے، اور جنت الفردوس اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا خوب مزے سے کھاؤ ان اعمال کے صلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ ایک قطار میں لگی ہوئی اونچی نشستوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا بیاہ کر دیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی ہے تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ یعنی نیک لوگوں کی اولاد اگر مومن ہو تو اگرچہ وہ اپنے اعمال کے لحاظ سے جنت میں اس اونچے درجے کے مستحق نہ ہو جو اس کے والد کو ملا، لیکن اللہ تعالی والد کو خوش کرنے کے لیے اولاد کو بھی وہی درجہ دے دیں گے اور والد کے درجے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان کی جان اپنی کمائی کے بدلے رہن رکھی ہوئی ہے۔ رہن اس سامان کو کہتے ہیں جو کسی ادھار دینے والے نے اپنے ادھار کی ادائیگی کی ضمانت کے طور پر مقروض سے لے کر اپنے پاس رکھ لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو صلاحیت عطا فرمائی ہے وہ انسان کے پاس ادھار ہے۔ یہ ادھار اسی صورت میں اتر سکتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان صلاحیتوں کو استعمال کرے، جس کا مظاہرہ دنیا میں ایمان لانے اور نیک عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ اس ادھار کے لیے ہر انسان کی جان اس طرح رہن رکھی ہوئی ہے کہ اگر وہ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے اپنا ادھار اتار دے گا تو آخرت میں اس کی جان کو آزادی حاصل ہوگی اور وہ جنت میں اطمینان سے خوشحالی کے ساتھ رہے گا، اور اگر اس نے یہ قرضہ نہ اتارا تو پھر اس کو دوزخ میں قید رہنا ہوگا۔ اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں مشرکین کے موقف کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں اور آپ کو کاہن اور مجنون قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اے پیغمبر آپ نصیحت کرتے رہو کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو نہ مجنون۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ دعوت کا سلسلہ جاری رکھے، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ سورت کے اختتام میں مشرکین کے باطل خیالات کی تردید کی گئی ہے اور ان احمقوں کی مذمت کی گئی ہے جو ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت میں صبر کرنے اور اللہ کی تسبیح اور تحمید کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ تہجد کے لیے اٹھے اس وقت تسبیح فرمائے، اور یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنی کسی مجلس سے اٹھے تو تسبیح پر اس کا اختتام ہونا چاہیے، جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کسی بھی مجلس کے آخر میں اگر سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک پڑھ لیا جائے تو یہ اس مجلس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل والا بنائے۔